اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 تا 153۔ قل کہہ دیجئے، تعالو تم آؤ، اتلو میں تلاوت کروں یا میں پڑھوں، ما حرما جو کہ حرما حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ تشرکو کہ تم شریک ٹھہراؤ، بہی اس کے ساتھ، شیئا کسی کو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من سے املاکن بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم ہم نرزقکم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، فواحشہ بے حیائی کے، ما ظہر منہا ما جو ظہر ظاہر ہو، منہا اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، نفس التی کسی جان کو، جو کہ حرما حرام کی ہے، اللہ نے، الا مگر بالحق کے حق کے علاوہ، ذالکم وصاکم یہ تم کو وصیت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کا محاورہ ترجمہ ہے، کہو اے لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہے۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ جانا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی چیز کا جو حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ اس چیز کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا ہے، یعنی اللہ کا کوئی برابر قرار دینا یا اس جیسا کسی کو قرار دینا یا اس کی اولاد قرار دینا یا اس کا کوئی جو ہے ماں باپ قرار دینا، یہ شرک ہے، اور یہ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں شرک ہے، اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک جو ہے وہ اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا حق ایسا رکھا ہے کہ جو کسی صورت وہ معاف نہیں کرے گا، اسے ظلم عظیم کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاں ہی اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگلی چیز جو ہے وہ یہ بتائی ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بعض اوقات جو ہے وہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے چڑھاوے چڑھانے کے لیے، بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو اس میں انہوں نے جو منت مانی ہوتی تھی اس کے مطابق بعض اوقات جو ہے وہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، لیکن بیٹیوں کو
اس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ وہ دوسروں کے گھر کی زینت بنے گی تو یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث۔ اور تیسری وجہ وہ یہ تھی کہ وہ مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے تو اس طرح سے ہمارا رزق کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں سے منع کیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ تم بے حیائی کے کام نہیں کرنے، خواہ وہ ظاہر ہو یعنی کھلے ہوں، عام بھی نہیں کرنے اور پوشیدہ طور پر بھی نہیں کرنے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے جس چیز سے منع کیا ہے کہ تم نے کسی شخص کو بغیر وجہ کے جو ہے وہ قتل نہیں کرنا، تو اس میں کہا گیا الا بالحق، کہ سوائے حق کے۔ تو حق کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے یعنی سنسار کر دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اور تیسری یہ ہے کہ کوئی اگر دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا کے علاوہ کسی اور وجہ سے بغیر حق کے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 152 ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا، اور لا نہیں، تقربوا تم قریب جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی جو کہ ہیا احسن، وہ احسن اچھا ہو یعنی پسندیدہ ہو، حتیٰ یہاں تک یبلغ کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا الکیل اور پورا کرو ماپ کو، بالمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا تکلف نفسا نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی استطاعت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم کہو یعنی کوئی بات کہو، فَاعْدِلُوا پس انصاف پر مبنی کہو، وَلَوْ کَانَ ولو اور لوگ اگر کانا ہو، ذا قربا قریبی یعنی رشتہ دار، وَبِعَہْدِ اللہِ اور اللہ کا وعدہ، اوفو پورا کرو، ذالکم یہ، وصاکم تم کو وصیت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ، لعلکم تذکرون لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تم یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو کہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ اس کو پورا کرو، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اس آیت میں پہلی چیز جو ہے یتیم کا مال جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ حرام طریقے سے یعنی کہ وجہ کے بغیر جو ہے کھانا جو ہے منع ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ جو کہ پسندیدہ ہو، یعنی ناپسندیدہ طریقے سے اس سے کھانے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، یعنی کہ اس وقت تک آپ نے احسن طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے جب تک کہ وہ بچہ ہو۔ جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ اگر کوئی جو ہے یتیم کا مال کھاتا ہے ظلم کے ساتھ تو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے یتیم کا مال جو ہے وہ کھانا، وہ انگارے اپنے پیٹ میں بھرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ناپ تول جو ہے اس کو پورا پورا انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ناپو اور تولو کہ اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے دوچار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس
جو ہے وہ خامی کی وجہ سے۔ تو اس چیز سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت یعنی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا، کہ انسان کے اندر جتنی جو ہے وہ استطاعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بوجھ اس پہ ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر ساتھ اگلی بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب تم بات کرو تو وہ عدل پر مبنی بات کرو، یعنی چاہے آپ کا رشتہ دار سامنے ہو یا غیر ہو، تو جو حق بات ہے، سچی بات ہے، انصاف پر مبنی بات ہے، اس کو کہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ اور دوسرا اگلی چیز جو کہ اللہ کے ساتھ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا کہ عالم ارواح میں ایک تو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس وعدے کو نبھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے یاد دلا رہا ہے، ہمیں وصیت کر رہا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو پورا کریں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، اور یہی میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ ہی تم رستوں پر چلنا، فَتَفَرَّقَ، پس الگ ہو جو کہ بکم تمہارے ساتھ، عن سبیلہ، اس راستے سے، ذالکم، یہ وصاکم، تم کو وصیت کی جاتی ہے، بہی، اس کے ساتھ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ باب محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور تم اسی پر چلنا، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو پیچھے باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بات جو کہنی ہے وہ سچی کہنی ہے، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور کسی کو ناجائز جو ہے وہ قتل نہیں کرنا بغیر حق کے، اور انصاف پر مبنی بات کہنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اللہ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے اور کہا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس سے الگ راستے جو اگر آپ نے اختیار کیے جو کہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں تو متفرق راستوں پہ چل پڑے، تو وہ متفرق راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں اور وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صحیح راستہ بتایا ہے اگر اس پر چلتے رہو گے تو تم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اور تم پرہیزگار بن جاؤ گے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے۔ اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹو گے تو شیطان کے راستے پر چل پڑو گے، اور شیطانی راستہ اختیار کرنے کا انجام کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔